آج میرا ٹاپک ہے سنبھل کر چلیے۔ چھوٹے جانوروں کو ندی پار کرنا ہو تو وہ پانی میں تیزی سے چل کر نکل جاتے ہیں، مگر ہاتھی جب کسی ندی کو پار کرتا ہے تو وہ تیزی سے چلنے کی بجائے ہر قدم پر رک رک کر چلتا ہے۔ وہ ہر قدم احتیاط سے رکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے جانوروں کے لیے کوئی خطرہ نہیں، پانی کے نیچے کی مٹی سخت ہو یا نرم، ان کا ہلکا پھلکا جسم بآسانی سے گزر جاتا ہے، مگر ہاتھی غیر معمولی طور پر بڑا جانور ہے۔ بھاری جسم کی وجہ سے اس کے لیے یہ خطرہ ہے کہ نیچے کی مٹی اگر نرم ہو اور اس کا پاؤں اس میں پھنس جائے تو اس کے لیے اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہاتھی جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ نیچے کی سطح مضبوط ہے، وہ قدم آگے نہیں بڑھاتا ہے۔ ہر بار جب وہ قدم رکھتا ہے تو اس پر اپنا پورا بوجھ نہیں ڈالتا ہے، وہ ہلکا قدم رکھ کر پہلے اس کی نرمی اور سختی کو آزماتا ہے، اسی وقت اس پر اپنا پورا بوجھ ڈال کر آگے بڑھتا ہے۔ یہ طریقہ ہاتھی کو کس نے سکھایا؟ جواب یہ ہے کہ خدا نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھی کے اس طریقہ عمل کو خدائی تصدیق حاصل ہے۔ گویا زندگی کے لیے خدا کا بتایا ہوا سبق یہ ہے کہ جب راستے میں کسی خطرے کا اندیشہ ہو تو اس طرح نہ چلا جائے جس طرح بے خطر راستے پر چلا جاتا ہے، بلکہ ہر قدم سنبھل کر رکھا جائے، زمین کی قوت کا اندازہ کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ انسان کو خدا نے ہاتھی سے زیادہ عقل دی ہے۔ جہاں بارود کے ذخیرے ہیں وہاں آدمی دیا سلائی نہیں جلاتا ہے۔ جس ٹرین میں پیٹرول کے ڈبے لگے ہوئے ہیں اس کے ڈرائیور بے احتیاطی کے ساتھ اس کی شنٹنگ نہیں کرتا ہے، مگر اسی اصول کو اکثر لوگ سماجی زندگی میں بھول جاتے ہیں۔ ہر سماج میں طرح طرح کے انسان ہوتے ہیں اور وہ طرح طرح کے حالات پیدا کیے رہتے ہیں۔ سماج میں کہیں دلدل ہوتا ہے اور کہیں پٹرول، اور کہیں کانٹا ہوتا ہے اور کہیں گھڑا۔ عقل مند وہ ہے جو اس قسم کے سماجی مواقع سے بچ کر نکل جائے، نہ کہ اس سے الجھ کر اپنے راستے کو کھوٹا کرے۔ جس آدمی کے سامنے کوئی مقصد ہو وہ راستے کی ناخوشگواریوں سے کبھی نہیں الجھے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان سے الجھنا اپنے آپ کو اپنے مقصد سے دور کر لینا ہے۔ بامقصد آدمی کی توجہ آگے کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ دائیں بائیں کی طرف۔ وہ مستقل نتیجے پر نظر رکھتا ہے، نہ کہ وقتی کارروائی پر۔ وہ حقیقت کی نسبت سے چیزوں کو دیکھتا ہے، نہ کہ ذاتی خواہشات کی نسبت سے۔ ہمارا مقصد ہمارا گول ہونا چاہیے، نہ کہ ارد گرد کی چیزوں پر دھیان دے کر اپنے مقصد سے ہٹا جائے۔